آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ بہت بڑے لوگ ہیں۔ میں ایک مقروض کی حیثیت سے آج یہاں آیا ہوں۔ آپ کا قرضہ ہے ہم پہ۔ بس اوقات ہم شاید جو مالی وسائل ہیں وہ اس طریقے سے آپ کو مہیا نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر بدقسمتی سے جس احترام، جس عزت، جس مقام کا حق ہے آپ کا، وہ حق ہم ادا نہیں کر پاتے۔ وہ قرضہ ہے آپ کا، اور وہ قرضہ بہت بڑا ہے۔ ابھی قرآن حکیم کی آیاتیں تلاوت ہوئی، میرے اللہ نے اپنے نبی پہ جب ان آیات کا نزول کیا تو اس وقت کا جو معاشرہ تھا، اس کا جو پیمانہ تھا، وہ قبائل کی صورت میں تھا، اور قبائل یا ایک دوسرے سے امن میں رہتے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں رہتے تھے۔ وہ زمانہ بدلا۔ آج کے زمانے میں اس یونٹ، اس بنیاد قبیلے کو تبدیل کر کے ریاست آ گئی ہے، اور اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہے نہیں ہونی چاہیے، وہ جماعت یہ ہے جو خیر کے لیے اٹھے، جو شر کا سامنا کرے۔ گڈ اور بیڈ کی جو ویلیوز ہیں، جو خیر اور شر کی اقدار ہیں، انسانی معاشرے میں کسی نے خیر کی اقدار کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور کچھ بدبخت شر کی اقدار کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کہانی ازل سے ہے اور ابد تک اس نے رہنا ہے۔ میں اور آپ مقام شکر پہ ہم ہیں کہ ہمیں اللہ نے خیر کا جو صیغہ ہے، جو خیر کی قوت ہے، اس کا ساتھ دینے کی توفیق دی ہے۔ مختلف آراء رکھتے ہیں، مختلف دلیلیں رکھتے ہیں، بدبخت قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فساد برپا کرتے ہیں، فسادی۔ جس طرح اس اذان کی آواز آ رہی ہے، اس طرح مجھے یقین ہے کہ ان کا ٹھکانہ اسفل السافلین میں ہے۔ یہ گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس شہر میں بچے قتل کیے انہوں نے، کس نبی کے نام پہ؟ اے پی ایس میں ٹکڑے ٹکڑے کیے ان کے۔ حیا ان بےغیرتوں کو آنی چاہیے۔ نہیں ڈرتے ہم ان سے۔ میں نے بخار سے بھی میرا انتقال ہونا ہے، میں نے مر جانا ہے، میں نے خودکش حملے میں بھی شاید مارا جانا ہے، وہ بھی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ کسی کا باپ اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اللہ اعلان کہتے ہیں ان کو ہم 10 حملے کریں گے، 1000 بار جواب دیں گے۔ کس کو ڈراتے ہیں یہ؟ دین کے نام پہ ڈراتے ہیں، اسلام کے نام پہ ڈراتے ہیں، جس میں میرے اللہ نے وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، زندگی اور موت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ جس فیصلے کا حق میرے اللہ کا اختیار ہے، جو اس کے پاس ہے، اس کے اختیار سے ڈراتے ہیں مجھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 20 دن بعد آپ نہیں ہوں گے، اتنی سخت باتیں نہ کریں۔ جب تک آخری سانس ہے اسی طرح کی باتیں کریں گے، اور مزید شدت کے ساتھ کریں گے، مزید یقین کے ساتھ کریں گے، مزید جذبے کے ساتھ کریں گے۔ کیا کریں؟ سجدہ ریز ہو جائیں ان کے سامنے؟ بزدل، بے غیرت، چھپے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کے حملہ کرتے ہیں، بے غیرت ہیں۔ اگر ان میں غیرت اور حیا ہو، یہ سامنے آ کے لڑیں گے، کبھی بھی سامنے آ کے نہیں لڑیں گے۔
निकले ना बाहर अपने बिलों से। आप लोगों को फिर मैं दोबारा अर्ज करता हूं कि आप अल्लाह और अल्लाह के नबी की जो अक़दार हैं उसके वारिस हैं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तस्वुर है, अल्फाज नहीं है महज। आप उस तस्वुर के वारिस हैं, आप उस ख्याल के वारिस हैं, आप उस अकीदे के वारिस हैं। आप में से जो जाएगा वो जन्नत बरी में जाएगा, और उस तरफ से जो भी जाएगा वो असफल साफिलीन उसका ठिकाना है। याद रखें, यकीन के साथ मैं आपको ये बात करूं, मैं ना कोई आलिम हूं, ना मैं कोई फतवा जारी कर रहा हूं, लेकिन हर इंसान को अल्लाह ने एक हद में यकीन का तोहफा ज़रूर अता किया होता है। मैं उस यकीन की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं। ये वर्दी जो आपको पहनाई गई है, ये रियासत ने इख्तियार आपको तकवीज़ की है कि अब आपके पास ये इख्तियार है कि आपने माशरे में कोई भी गिरोह, वो कोई भी मुसल्लह कार्रवाई करे, उसको रोकने का इख्तियार आपके पास है। कानून आपके पस से पुश्त खड़ा है, माशरा आपके पस से पुश्त खड़ा है, और जो इस तसव्वुर को नहीं समझता वो इस माशरे और इस कानून और इस मुल्क को छोड़ के कहीं और चला जाए। मुसलमा उसूल यही है, हर रियासत के पास आज का मुरवजा कानून, रिवाज, तरीक़ाकार यही है। जिसको तकलीफ़ है, जिसको इख्तिलाफ है, वो कहीं और किसी और असूल के तहत रहना चाहते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इस मुल्क में, इस सरज़मीन पे यही रिवाज, यही कानून है, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी कानून है। तमाम दुनिया के कवानीन यही कहते हैं। अगर किसी एक तबके को यहाँ समझ नहीं आ रही है, फिर मैं अर्ज़ करूँगा ये उनका मसला है। बरतानिया में भी इसी तरह की वर्दी दी गई है, अमेरिका में भी ऐसे ही वर्दी दी गई है, चाइना में भी ऐसे ही वर्दी दी गई है, हिंदुस्तान में भी ऐसे ही वर्दी दी गई है, और सबको एक ही इख्तियार और एक ही किरदार दिया गया है। ये खुदा न ख्वास्ता कभी ज़हन में न लाएं कि आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। आप अपने एतमाद और यकीन के साथ इसमें रहे हैं। आप इस माशरे के सबसे मोहतरम लोगों में से हैं। हम सब आपके साथ हैं। आपकी वजह से रात को हम आराम से सो पाते हैं। जब आप में से बहुत सारों के बच्चे यतीम होते हैं, लोग बेवाएं का बेवगी का जो दुख है वो झेलती हैं, जब बूढ़े माँ बाप जवान बच्चों का गम सहते हैं, इनकी कहानी सुनाने वाला कोई नहीं है, इनकी शक्लें दिखाने वाला कोई नहीं है, इनके लिए बहुत सारे मकामात पे बात करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किरदार वजूद नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दुख के बाज़ार सजे हुए नहीं हैं। जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये फ़ैसला ख़ुद किया हुआ है कि हमने ये लड़ाई लड़नी है, किसी ने उन पर ज़बरदस्ती नहीं की है। ये उनका अपना फ़ैसला है, गलत या दुरुस्त।
وہ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے اس بات پہ قائل ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس ریاست میں لڑائی لڑنی ہے. کوئی خود کو حملہ آور بنتا ہے، کوئی ایساسن بنتا ہے، کوئی کچھ اور بنتا ہے. اس اختیار کے بعد جو انہوں نے خود استعمال کیا ہوا ہو، ہمدردی کے لائق نہیں ہے. وہ کسی نے ان کو نہیں دھکیلا. اپنی بدنیتی، اپنی کم فہمی، اپنی وہ قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ قیامت کے منظرنامے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے ساتھ مل کے ایک دوسرے سے دور ہٹیں گے. کہیں گے کہ اس نے مجھے ورغلایا، وہ کہیں گے اس نے مجھے ورغلایا. ایک دوسرے کی جو ذمہ داری ہے اس سے ہٹ جائیں گے. یہ وہی گروہ ہیں جو آج ایک دوسرے کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی رومانٹک کام ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ کام ہے. یہ بھاگیں گے آخرت میں ایک دوسرے سے. آپ ہوں گے جڑے ہوئے لوگ جو خیر کی ایک لڑی ہے. آپ سب خیر کی لڑی ہو. آپ میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، آپ شر کی طرف نہیں ہو. آپ کی بنیاد ٹھیک ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اس ریاست نے اس کو جنت الفردوس بنایا ہے. کوئی کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. ہدف یہ ضرور ہے کہ وہ بن جائے. گول یہ ضرور ہے کہ وہ اس میں تبدیل ہو جائے. کیسے ہو یہ معاشرہ بیٹھ کے اپنا فیصلہ خود کرتا ہے. ہم اس سفر پہ گامزن ضرور ہونا چاہتے ہیں، اور یہ دہشت گرد اس سفر میں رکاوٹیں ہیں. یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. کیا صفت صاحب شہید ہو گئے تو یہ جنگ ختم ہو گئی؟ آج بھی اسی شہر میں کھڑے ہو کے ہم سب اور اس شہر سے باہر نہ صرف ان کے نام لیوا ہیں بلکہ ان کو اس احترام اور اس عزت سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں. ان میں سے کس کا نام یاد ہے کسی کو؟ 2000 سے زیادہ مردار ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے مردار ہوئے ہیں. کسی کا نام یاد نہیں ہے کسی کو. ملک سعد کا نام یاد ہے، اور ہمارے شہداء ہیں، ان کو ان کی اس دنیا میں بھی احترام اللہ نے ان کے نصیب میں رکھا ہے، اور آنے والی دنیا میں بھی ان کا انعام ہوگا. اس جنگ میں سب سے لازمی اور ضروری شے جو ہے وہ درست اپروچ ہے، کہ اس کو اپروچ ٹھیک کیا جائے، اس کو سمجھا ٹھیک جائے. اس کے بعد میں پھر دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے بہت مؤدبانہ طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ جیتی ہوئی جنگ ہے. یہ آپ جیت چکے ہیں. صرف اس جیت کا اعلان باقی ہے. کچھ وقت لگے گا اس اعلان میں، 6 ماہ، 1 سال، 1.5 سال، مجھے نہیں پتا. کیونکہ اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، قانونی طور پہ، شرعی طور پہ آپ ٹھیک سائٹ پہ ہیں، آپ درست سائٹ پہ ہیں. تو جو درست سائٹ پہ ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ہوتا ہے. اللہ کی مدد اس کی جانب ہوتی ہے. اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو لوگوں کے قلب، دماغ، ذہن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی بات کے لیے. اور اس نقطے پہ اللہ سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں 20 سال قبل ان درندوں کے لیے ہمارے اور آپ جیسے معاشرے میں لوگوں میں ایک ہمدردی تھی. کہاں ہے اب وہ ہمدردی؟ انہوں نے اپنا وحشی پن، ننگا پن اے پی ایس میں اے پی ایس کو اس لیے اس کا تذکرہ کرنا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے اپنی بدبختی
اور گندا پن، وحشی پن اس کے عروج پہ آئے تھے. ہم نہیں بھولے ہیں، وہ نہ بھولیں گے انشاءاللہ. اس فکر سے جو جڑا ہے اس کے ساتھ لڑیں گے. ہم ان پھولوں کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن وہ درندے جو اس گلشن کے دشمن ہیں ان کا ہاتھ ضرور روکیں گے. ہم تمام، آپ غازی بھی ہیں اور آپ شہید بھی ہیں، اور میری دعا یہ ہے کہ آپ میں غازی زیادہ پیدا ہوں، اور وہ جذبہ ہے جو غزہ پہ یقین رکھتا ہو اور فیئر لیس ہو کر ان سے لڑے، بے خوف ہو کے لڑے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو حق پہ ہوگا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. یہ خود کش حملہ آور کیوں کرتے ہیں؟ ڈرانا چاہتے ہیں ہمیں. ہم حکمت سے، ہم حماقت سے نہیں، حکمت سے اور ہمت سے انشاءاللہ یہ لڑائی لڑیں گے. اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی ہے اور ہمت بھی دی ہے. ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں گے، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے، اور بالآخر اس ریاست پاکستان کی یہ لڑائی اور اس کے علاوہ جتنی لڑائیاں ہیں ان سب کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ خطاب کر رہے تھے. کہا گیا کہ ایک مقروض کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں، حکومت محکمہ پولیس کو مالی وسائل مہیا نہیں کر پاتی. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردوں سے کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی. دہشت گرد 10 حملے کریں گے تو ہم 1000 بار جواب دیں گے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بزدل دہشت گرد چھپ کر حملہ کرتے ہیں، ہمت ہے تو دہشت گرد باہر نکلیں. دہشت گرد اسلام کے نام پر لوگوں کو ڈراتے ہیں، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا وہ یہاں سے چلا جائے. دہشت گردوں کی کہانیاں اور شکلیں دکھانے والا کوئی نہیں. دہشت گردوں کا ریاست سے لڑنے کا فیصلہ ہمدردی کے لائق نہیں ہے.